یا متلی لائٹ چلو والا صحیح ہے موبائل کا برائٹنس کم کیتا انہوں کھولنا پھر ہی پوری رزلٹ پہ آئے رزلٹ لے کے گھر پوری بیٹری جلدی لو ہو جانی ہے رزلٹ نہیں بننا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز و مکرم سامعین کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے اور سیرت طیبہ میں علیہ السلام کے بچپن مبارک کے حوالہ سے گفتگو جو ہے وہ جاری تھی. یاد رکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا پیدا ہونا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کا بچپن عام لوگوں کی طرح نہیں ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا جو لڑکپن ہے وہ بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا جو بڑھاپا ہے وہ بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کا جو بچپن مبارک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے آقا علیہ السلام کو عجائبات بہت سے معجزات جو ہے عجائبانہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں جسے امام بہقی ابن عساکر اور خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا. حضور ایک خاص نشانی تھی جو میں نے دیکھی اور اس نشانی کی وجہ سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب آپ بچے تھے حضور آپ کا بچپن تھا تو پنگھوڑے کے اندر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا آپ چاند کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. آپ جو ہے وہ
کے اندر تھے تو حضور آپ چاند کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. یہ حضور کے چچا کہہ رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے آگے میں نے کہا تو حضور آپ گفتگو کر رہے تھے اور پھر حضور آپ کی انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ آپ فرماتے جاتے چاند اسی طرف جھکتا جاتا. سبحان اللہ. حضور آپ کا ہاتھ جس طرف ہوتا آپ کی انگلی مبارک جس طرف جھکتی تو حضور چاند اسی طرف جو ہے وہ جھک جاتا تھا. آج حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا کا فاطمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ید اللہ والا ہاتھ جس طرف کرتے اللہ تبارک و تعالی اسی طرف جو ہے وہ چاند کو کر دیتا. چاند حضور سے باتیں کرتا. چاند جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے کے ساتھ چلتا. اور پھر چاند کے علاوہ یہ تو تھا کہ چاند جس طرح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کا اشارہ کرتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور میں نے بچپن میں یہ واقعہ دیکھا تھا اور بچپن میں دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جو چاند حضور کے اشارے پر جو ہے وہ چلتا ہے اور جھکتا ہے اور جدھر حضور کی انگلی ہوتی ہے اس طرف جھک جاتا ہے تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں یہ تو تھا کہ چاند کا جھکنا. چاند کے علاوہ فرشتے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش رہتے تھے اور پگوڑے کو حرکت دیتے اور اس خدمت پر معمور تھے. اور جب کوئی بھی نہ ہوتا تو جھولا خود بخود جو ہے وہ رقصہ ہوتا. سبحان اللہ. کوئی بھی نہیں ہے اور جھولا خود جو ہے وہ رقصہ ہے. اسی وجہ سے حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خصائص الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا ملائکہ کے ہلانے سے ہمیشہ ہلتا رہتا تھا. ملائکہ جو ہیں وہ جھولا جھلاتے اور حرکت دیتے رہتے تھے اور وہ خود بخود جو ہے وہ کوئی عام آدمی جلانے والا جب نہیں ہوتا حرکت دینے والا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گہوارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کو حرکت دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی مثلیت ہے. یہ بچپن کی کیفیت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی, کون ہے تم میں سے میری مثل. کون ہے تم میں سے میری مثل. میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. سبحان اللہ. میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جوانی ہے وہ بھی بے مثل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچپن ہے وہ بھی بے مثل ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بچپن میں شان عطا فرمائی. حضرت حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. امام ابو نعیم ابن سعد اور ابن اساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ابن عباس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو کہتے ہیں کہ حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کا بہت خیال رکھتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ دور نہیں جانے جاتے. کوشش ہوتی کہ حضور اگر باہر نکلتے تو تھوڑا سا دور جانے دیتی. یہ نہیں ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سفر کر کے دور جو ہے وہ نکل جائیں. بہت زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ رکھتی تھی. کہتے ایک دن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا غافل ہوئی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوڑ کی طرف نکل گئے. حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ حضور ملے نہیں, بے قرار ہو گئی
اور فوراً تلاش میں نکلی. جب بہن کے ساتھ دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی. بیٹی خود ناراض ہوئی. اتنی سخت دھوپ میں انہیں کیوں لے کر آئی؟ جھڑکا حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا کو. بیٹی نے کہا امی جان ناراض نہ ہو، یہ دھوپ ضرور ہے لیکن میرے قریشی بھائی کو دھوپ نہیں لگتی. سبحان اللہ. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب سے میں اپنے ساتھ اپنے قریشی بھائی کو، حضور کو قریشی بھائی کہتے ہیں، یعنی رضائی بھائی بہن جو ہیں حضور کو قریشی بھائی کہتے ہیں، جب سے میں لے کے آئی ہوں باہر اتنی سخت دھوپ ہے لیکن جہاں جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جاتے ہیں ساتھ بادل بھی حضور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ساتھ بادل بھی چل رہا ہے اور جہاں پہ حضور رک جاتے ہیں بادل بھی رک جاتا ہے. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی اور بہت زیادہ خوش ہوئی اور حیرت کے عالم میں چیخ پڑی، کیا شیما یہ سچی بات ہے؟ تو سچ کہہ رہی ہے؟ کہا جی ہاں امی جان میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند انگلی کے اشارے کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے، اور حضور اگر دھوپ کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بادل کو حکم دیتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پر جو ہے وہ بادل سایہ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے اور یہ حضور کے بچپن کی نصیحت ہے. اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں بچپن میں فصیح کلام فرمایا. یہ دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے کلام فرمایا ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ فصیح کلام حضور نے فرمایا. اور واقعی کے نزدیک جو ہے آپ نے ولادت کے فوراً بعد حضور ادھر پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فصیح کلام فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھا کر جو ہے لسان فصیح کے ساتھ جو پہلا کلام فرمایا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی یہ کلام فرمایا. اور پھر بچپن میں تو بھی عدل و انصاف کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا. یہ بچپن کی کیفیت ہے. ایک بچہ ہوتا ہے اسے کیا پتا؟ اب دیکھتے ہیں چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں کسی چیز کا انہیں پتا نہیں ہوتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور حلیمہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہا نے دائیں طرف اپنا پستان حضور کو پیش کیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا، لیکن جب بائیں طرف سے پیا، بائیں طرف سے پستان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دودھ نوش نہیں فرمایا، دودھ نوش نہیں کیا. اور یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. حلیمہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ حضور دودھ پیے اس طرف. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میرا ایک رضائی بھائی جو ہے وہ حلیمہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، وہ بھی میرے ساتھ دودھ پیتا ہے، یہ اس کا حق ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف کا جو ہے وہ انداز ہے. مساجد فرماتی ہیں میں دائیں طرف کا دودھ پلاتی تو نوش فرماتے تھے، بائیں جانب کا پلانے کی کوشش کرتی تو انکار فرما دیتے. یہ عدل کی بات تھی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کا ایک رضائی بھائی بھی ہے اور جو حلیمہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، حضور ان کا جو ہے وہ خیال فرماتے.
اور پھر بچپن میں طہارت و نفاست کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. جب کوئی شخص جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. بچے ہیں جہاں مسجد میں بچے کو لے آئے چھوٹے کو پیشاب کر دے گا, پیشاب کرتے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ مسجد ہے, یہ گھر ہے, اور یہاں بھی میں نے پیشاب کرنا ہے, یہاں بھی میں نے پیشاب نہیں کرنا. تو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت جو ہے یہ بچپن میں جب حضور دودھ پیتے, یہ دودھ پیتے کی کیفیت ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں مجھے کوئی دشواری پیدا نہیں ہوئی. جیسے بچے کو سنبھالنے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں, کہتے مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے گیلے کپڑے جو ہیں وہ دھونے پڑے. کہتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب کرنے کے اوقات جو ہیں وہ مقرر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات مقرر تھے. کہتی ہیں کہ جس وقت جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حاجت فرماتے ہیں, پھر اسی وقت دوبارہ دوسرے دن حاجت فرمایا کرتے ہیں. اور کہتی ہیں کہ جو بچوں میں معاملات ہوتے ہیں ایسا نہیں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ایک ہوش مند, مہذب اور نفاست پسند شخص زندگی گزارتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی طرح اپنا بچپن گزارا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بچپن جو ہے وہ گزرا ہے. اور بچپن میں پیٹرو شرم و حیا کی کیفیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم و حیا کی کیفیت آپ دیکھتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر شریع حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پر پردہ لازم ہو. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث جو ہے وہ اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کی عطا کردہ عزت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ختنہ شدہ پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ظاہر ہے ختنہ کرنا ہے, کوئی ڈاکٹر جو ہے کوئی جراح ہے وہ ختنہ کرے گا اور وہ شرمگاہ کو دیکھ لے گا. یہ حضور کے بچپن کی کیفیت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے, میرے اللہ نے مجھے تکریم دی ہے کہ میری شرمگاہ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں دیکھا, کسی جراح نے نہیں دیکھا. فرمایا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی ختنہ شدہ کیا. سبحان اللہ. ختنہ شدہ جو ہے وہ پیدا فرمایا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے بچپن کا. یہ حضور کے بچپن کی کیفیت ہے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپن میں حضور پہ جتنے بھی کسی نے احسان کیے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام احسان کے بدلے عطا کر دیے. سبحان اللہ. کسی کا حضور پہ احسان نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر حضور کی خدمت کی ہے تو میں کہتا ہوں حضور کی خدمت نہیں کی بلکہ حضور نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی, انہیں پالا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بات ہے, فرمایا جس شخص کا بھی ہم پر احسان تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. فرمایا سوائے ابو بکر تھے, اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. فرمایا میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر حضور کی خدمت کی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نوازا ہے. اور حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کی جو ہے وہ خدمت کی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قدم رکھا ہے تو ان کی تقدیر بدل گئی ہے. حلیمہ سعدیہ غریب نادار عورت تھی جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, اور دبلی پتلی اونٹنی چلنے سے معذور, دودھ دینے سے قاصر تھی. بچہ بھوک سے بلکتا رہتا تھا, گھر والے سب فاقے کرتے تھے. یہ حضور کا احسان تھا کہ تشریف لاتے ہی گھر کی کایا جو ہے وہ پلٹ گئی, اسے برکتوں سے معمور کر دیا. اونٹنی دودھ کی نہریں بہانے لگی جن سے حلیمہ کا اپنا بچہ بھی سیراب ہونے لگا. ان کی زندگی میں پہلا موقع آیا کہ انہوں نے خوشحالی کا منہ دیکھا.
سبحان اللہ. یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ تھا، حضور کے ان کے گھر میں تشریف آوری کا صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام بچپن میں حضور علیہ السلام تسبیح کا ذوق رکھتے تھے. آپ بالکل بچپن کے زمانے ہی سے کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. سبحان اللہ. کوئی بھی جب کھانا چیز کھانی تو حضور السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھتے، اور تسبیح تحمید اور تکبیر کی صورت میں اکثر ذکر الہی کرتے. یہ ذوق ولادت کے بعد ہی دیکھنے میں آ گیا. آپ نے اپنی زبان بھی ذکر الہی پر کھولی تھی. کھانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور السلام شکر ادا کیا کرتے. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ السلام کی بچپن میں جو ہے وہ کیفیت تھی. اور حضور السلام ساتھ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ قبیلہ حوازن کا وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس میں آپ کا رضائی چچا اور ابو سروان بھی شامل تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ایام وداعت میں دیکھا ہے، میں نے آج تک کوئی دودھ پیتا بچہ آپ سے بہتر نہیں دیکھا. پھر میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا ہے، میں نے کسی کا بچپن حضور آپ سے بہتر نہیں دیکھا. جیسا بچپن حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، ایسا بچپن میں نے نہیں دیکھا. پھر میں نے آپ کو جوانی میں دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی کی جوانی آپ سے بہتر نہیں دیکھی. سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی آپ کو عطا فرمائی، اور بے شک تمام خوبیوں اور نیکیوں نے آپ کی ذات میں کامل نشو نما پائی ہے. حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عظیم جو ہے وہ شان عطا فرمائی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس روز سے ہم نے آپ کو لیا کبھی ہمیں چراغ کی ضرورت نہ رہی. آپ کے چہرے اقدس کی روشنی تو چراغ سے زیادہ نورانی تھی. اگر ہمیں کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جایا کرتے. سبحان اللہ. روشنی ہو جاتی، اور آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے. اور یہ مری ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دودھ پلانے لگی تو آپ کے پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو 10 بلکہ 10 سے بھی زیادہ بچے جو وہ دودھ پی سکتے. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام اگر کسی وادی سے گزر جاتے تو وادی سب کو شراب ہو جائے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ خود سنتی اور دیکھتی کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کہتے، اور درختوں کی شاخیں جب حضور چلتے تو آپ کی طرف شاخیں جو ہیں وہ جھک جایا کرتی تھی. اور آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی دونوں حضور کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے. اور رضائی بھائی کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام اگر کسی وادی کی طرف جاتے تو وادی سب کو شراب ہو جاتی، اور جب ہم کسی کنویں کے قریب جاتے تو میرے آقا علیہ السلام کنویں کے قریب جاتے، کنویں کا پانی نیچے ہوتا تھا، حضور قریب ہوتے پانی اوپر جا جاتا تھا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ میرے آقا علیہ السلام کا بچپن مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سیرت طیبہ کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.